السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ WAL ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁਤਅਲਕ ਦੱਸੋ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ کا جو مقصد ہے وہ بہت اہم ہے، اور آج یہ ضرورت بھی ہے کہ اس طرح کا چینل ہونا چاہیے، اور وقت کی ضرورت ہے تاکہ عوام الناس کو دینی مسائل کے بارے میں پتہ چلے۔ اور آپ نے جو سوال اٹھایا وضو کی اہمیت کے بارے میں، یہ سوال آپ نے بہت اچھا اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت کو کہا یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہ انسان کے لیے جو پاک رہنے کا ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ وضو ہے۔ اب انسان ایک آدمی نماز سے غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اگر وہی آدمی ہر وقت باوضو رہے تو وہ کبھی نماز کے اندر سستی نہیں کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ تو پنجگانہ نماز کی بات ہے، اگر وہ ہر وقت باوضو رہتا ہے تو میرے خیال کے اندر وہ اشراق بھی اس کی نہیں جائے گی، چاشت کی نماز کی بھی پابندی کرے گا، اور ہو سکے تو وہ تہجد کی بھی پابندی کرے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، اب سردیوں کے دن ہیں، آج اشراق کا ٹائم ہو گیا ہے، آدمی مسجد کے قریب سے گزرنے لگا ہے اور وہ بے وضو ہے۔ اب وہ مسجد میں نہیں جائے گا اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں نے پہلے وضو کرنا ہے پھر میں نماز پڑھوں گا، تو بڑا وقت لگے گا۔ اگر وہی آدمی باوضو ہوا وہ کہے گا میرا وضو تو ہے، چلو میں 2 رکعت نماز کیوں نہ پڑھوں۔ تو اب اس کے وضو ہونے کی برکت کی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت نے اشراق کی توفیق دے دی ہے، اور اسی طرح چاشت کی، اور اسی طرح وہ 5 گانا نمازوں کی پوری پابندی کرے گا۔ یہ تو انسان کی نماز کے لیے فائدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز ہے یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے اندر اس کے بہت اہمیت ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے جسم کے لیے سر کی اہمیت ہوتی ہے، اسلام کے لیے نماز کی اہمیت ہے۔ تو اب نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اگر تمہارا وضو نہیں، تمہاری نماز نہیں ہے، تمہاری نماز نہیں، تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نماز کی وضو کی وجہ سے نماز کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اس پر میں آپ کو ایک اور بھی وضو پر واقعہ سنا دیتا ہوں، یاد آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ فرمایا یہ قدموں کی آہٹ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اور تو کوئی یاد نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ اب باوضو رہنے کی دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا کہ وہ چند مدینہ کی گلیوں میں رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب وضو کی وجہ سے آدمی پاک رہتا ہے۔ اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ اب کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے محبت نہ کروں؟ جتنا مرضی گناہ گار انسان کیوں نہ، اگر اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، وہ کہے گا یار ضرور آنی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت وضو کرنے والوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ عمل اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، وضو رہنا، باوضو رہنا۔ تو اللہ رب العزت کی ایک رضا حاصل ہوتی ہے، نماز کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے۔ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اگر اس پر تفصیلی گفتگو کریں تو بہت وقت لگ سکتا ہے۔ تو
چاہیے کہ ہر مسلمان کو کہ وہ کوشش کرے کہ ہر وقت وہ باوضو رہے. باوضو رہنے کی وجہ سے ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ گئی کہ انسان کے چہرے پر باوضو رہنے کی وجہ سے نور آتا ہے. اس کے جو اعضاء ہیں یہ قیامت والے دن چمکیں گے باوضو رہنے کی وجہ سے. اور دوسرا فائدہ بتا دوں کہ باوضو جو آدمی ہر وقت رہتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا. کبھی فاقہ نہیں آتا. اللہ رب العزت اس پر رزق دیتے رہتے ہیں, رزق کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. رزق تو دینے والے اللہ ہیں. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہے رزق کھول دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. تو جو باوضو رہتا ہے اللہ رب العزت اپنے رزق کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. ہر آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے, گھر بار کی وجہ سے پریشان ہے. اب ہمارا چھوٹا سا یہ کرنے باوضو ہے, اللہ رب العزت ہر وقت اس کو دیتے رہیں گے. تو میرے خیال میں ہر آدمی کو چاہیے کوشش کرے, یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں کہ باوضو رہے. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق دے, ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ماشاءاللہ تسی بڑی گفتگو اچھی کی تھی. سانو وضو دی تو سانو یہ دسی. ہوں تسی دوستو کر صاحب وضو دی فضیلت کی, وضو دے کیڑی گلاں تو ٹوٹدا ہے, وضو کیڑی گلاں تے برقرار رہندا ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تساں یہ بھی سوال بہت اچھا کیا. یہ ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے کس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کس وجہ کس کن وجوہات کی بنیاد پر آدمی کا وضو برقرار رہتا ہے. تو دیکھو کہ جو وضو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کو فقہ کی کتابوں کے اندر نواقضات وضو کہا جاتا ہے. ناقص کہتے ہیں توڑنے والی چیز, نواقضات وضو یہ وضو کو توڑنے والی چیزیں. اب انسان کے سبیلین سے, قبول سے, آدمی کی جو دونوں شرمگاہ ہیں قبول اور دبر, یہاں سے کوئی چیز بھی خارج ہو جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ چاہے ہوا کی صورت کے اندر ہے, چاہے خانہ کی صورت کے اندر ہے, چاہے پیشاب کی صورت کے اندر ہے, تو چاہے منی مزی ودی کی صورت کے اندر ہے, جس صورت کے اندر بھی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے, کسی جسم کے حصے سے خون نکلے, اور خون اگر اس کے جسم پر جہاں سے نکلا ہے ٹھہر گیا وہیں پر, ادھر ادھر پھیلا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اگر تو وہیں پر ٹھہرا ہوا ہے, جہاں سے نکلا وہیں پر ٹھہر گیا, ادھر ادھر بہاؤ اس کے اندر نہیں پایا گیا, تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. اگر خون نکلا ہے اس کے اندر بہو پائے گی, یعنی ایک جگہ سے اس نے دوسری جگہ تجاوز کر لیا, تو انسان کا وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو نواقضات وضو میں سے وہ یہ ہے کہ آدمی کو قے آ جاتی ہے, جس کو ہم الٹی بولتے ہیں. تو قے آ جانا, ایک تو یہ کہ انسان کو منہ بھر کے قے آ جائے, اور ایک ہے کہ یہ ہے کہ منہ بھر کے قے نہ آئے. تو آدمی کو اگر منہ بھر کے قے آ گئی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر منہ بھر کے قے نہیں آئی ہے, منہ بھرنے سے کم قے آئی ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور آدمی اگر سوتا ہے تو سونے کے دوران ایک تو یہ ہے کہ اب میں کرسی پر بیٹھا ہوں, میں نے ٹیک نہیں لگائی اور مجھے اس حالت میں نیند آ گئی ہے. ٹیک لگائے بغیر اگر نیند آ گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر میں نے کسی جگہ ٹیک لگا لی ہے, یا میں لیٹ کر سو گیا ہوں, یا کوئی تکیہ وغیرہ کا میں نے سہارا لیا ہے, ایسا سہارا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے, تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چند نواقضات وضو ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو آدمی کو جب یہ چیز پائی جائے. ایک اور بات بھی کر دوں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آدمی کی جب ہوا خارج ہو, اگر وہ کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا, وہ زیادہ ہو تو پھر وضو ٹوٹتا ہے. یاد رکھو کہ کم ہو یا زیادہ ہو, اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ بہت تھوڑی بھی ہوا خارج ہو گئی ہے, تو یاد رکھو کہ وضو سے ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ انسان نماز کے اندر جب ہوتا ہے نا, تو نماز کے اندر انسان کو اگر ہنسی آ گئی ہے, ایک ہنسی آئی ہے, ہنسی کے بھی دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ آدمی ایسا ہنسے کہ اس کی آواز سنائی دے, اسے کہکا بولتے ہیں, کہہ کے لگانا. اور ایک یہ کہ آدمی ہنسے اس کی آواز سنائی نہ دے. تو نماز کے اندر اگر ایسی ہنسی آئی ہے کہ اس کی آواز نہیں آئی ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا.
اگر البتہ اسے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر کہہ کر لگا کر ہنستا ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ چند نواقصات ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں تھے، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی علم رب العزت مجھے معاف کریں۔ آپ نے سوال پوچھا، ہم نے جواب دیا ہے، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو دسیا بھی وضو جڑا ہے نا پی پاؤنا، الٹی آ جانے، پیشاب آ جانا، ہوا نکل جانے، ہاں پخانہ آ جانا، پخانہ آ جانا، یہ تو ہوا گندگی نہ تعلق تے انہوں کا تو چلو وضو ٹوٹ جاتا، نیند آنا تو گندگی کا کوئی تعلق نہیں دیتے کوشش۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال بہت اچھا بھی کیا ہے اور ایک علمی سوال بھی ہے۔ اس کا تعلق اگرچہ بظاہر کو گندگی سے نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو نیند آتی ہے، اور میں نے پہلے بولا ہے کہ اگر وہ کسی جگہ ٹیک لگا لے اور ٹیک لگا کر سو پھر وضو ٹوٹتا ہے، اگر وہ بغیر ٹیک لگائے سو گیا پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھو کہ جب آدمی ٹیک لگا کر سوتا ہے تو اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کو عربی زبان کے اندر استرخاء مفاصل کہا جاتا ہے، اعضاء کا ڈھیلا پڑ جانا۔ تو جب اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اب انسان دیکھو کہ سو رہا ہوتا ہے، تو اس حالت کے اندر گندگی کا نکل جانا یہ ایک بہت امکان کے زیادہ قریب ہے، یعنی بہت حد تک یہ قریب ہے کہ اس دوران اس کو پتہ بھی نہ چلے اور کوئی جن چیزوں کا تعلق گندگی سے ان میں سے کوئی خارج ہو جائے، ہوا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا تعلق مطلب ہے کہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ اگرچہ یہ کہ بذات خود نیند کا تعلق گندگی سے نہیں ہے، لیکن وہ جب ٹیک لگا کر سو جاتا ہے تو اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو گندگی کا نکل جانا، ہوا کا خارج ہو جانا یہ امکان کے زیادہ قریب ہے، لیکن اب اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے شریعت نے حکم لگا دیا کہ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ تو اس وجہ سے نیند کے اندر سو جانا، نیند کے اندر ٹیک لگا کر سو جانا، تو اس سے وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ ہے کہ استرخاء مفاصل پایا جاتا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بہت اچھے سوال کیے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ویور دوستو، قاری صاحب بڑی اچھی گلاں کیتیاں، سانوں دسیا وضو دی فضیلت، وضو دا ٹوٹان دا، وضو دا برقرار رہن دا، ماشاءاللہ بہت اچھی انہاں گفتگو کی۔ اگر ساڈا جڑا چینل بناون دا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ ڈاکٹر سے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو یہ چینل ہمارا بنایا ہے، اس سے مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایک اسلام کے پھیلاؤ کے لیے وہ لوگ جو اب بظاہر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مسائل پوچھنے کے اندر شرماتے ہیں کہ ہم کس طرح مولوی صاحب کے پاس جائیں اور کیسے سوال پوچھیں، تو وہ بڑی ہچکچ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ کا پیکج ہوتا ہے، جدید دور ہے، تو اگر ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بہت آسانی ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے۔ آپ نے یہ بہت اچھا کام شروع کیا ہے اور ثواب کے نیت سے کیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق ڈھال سکیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال سکیں، قرآن و سنت کے مطابق چل سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔